نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد صحیح البخاری ابواب الجماعت والامامہ باب نمبر 46۔ گزشتہ ابواب میں نماز باجماعت ادا کرنے کی اہمیت اور ترغیب بیان کی گئی۔ اس میں اس کتاب اور ابواب کا دوسرا حصہ الامامہ، امامت کے احکام و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ باب نمبر 46 امام صاحب قائم کرتے ہیں کہ باب اہل العلم والفضل احق بالامامہ، باب اس سلسلہ میں کہ اہل علم اور اہل فضل وہ زیادہ حقدار ہیں امامت کے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک امامت کا زیادہ حقدار جو علم و فضل میں دوسروں سے بڑھ کر ہو۔ اس سلسلہ میں حدیث نمبر 678 لائے ہیں۔ قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا حسین عن زائد عن عبد الملک بن عمیر قال حدثني ابو بردة عن ابی موسیٰ قال مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشتد مرضه۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی مرض بڑی شدت اختیار کر گئی، یعنی وفات سے پہلے جو جمعرات وہ دن مراد ہے جس دن آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تھی۔ فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہیں کہ وہ لوگوں کو جماعت کروائیں۔ آپ نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن طبیعت نے ساتھ نہ دیا۔ 3 مرتبہ آپ نے اٹھنے کی کوشش کی۔ یہ عشاء کی نماز تھی، جمعرات کے دن عشاء کی نماز۔ حکم کیجئے یا کہہ دیجئے ابو بکر کو کہ لوگوں کو جماعت کرائیں۔ قالت عائشہ انہ رجل رقیق، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی اللہ کے رسول انہ رجل رقیق، ابو بکر بڑے نرم طبیعت آدمی ہیں۔ اذا قام مقامک لم یستطع ان یصلی بالناس، جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو وہ لوگوں کو نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ ان کی طبیعت بڑی نرم ہے اور آنکھیں معمولی سا غم اور پریشانی کی وجہ سے بہہ پڑتی ہیں، تو ان کی آپ کے مصلی پر کھڑا ہو کر نماز ادا کرنا ہمت اتنی نہ ہوگی، اس لیے آپ کسی اور کو کہہ دیجئے کہ وہ جماعت کرائے۔ مصلی پر کھڑا ہونا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا۔ کبھی کسی کو پہلی مرتبہ اتفاق ہوا ہو تو طبیعت پر کتنا بوجھ پڑتا ہے، خصوصاً وہ نماز جس کے اندر قرات جہری ہوتی ہے، اس میں ابتدائی طور پر تو آدمی سورہ فاتحہ بھی بھول جاتا ہے، اتنا پریشر اور اتنا مصلی کا ایک ہیبت ہوتی ہے۔ خصوصاً جہاں پڑھے لکھے لوگ پیچھے ہوں، اہل علم و فضل پیچھے ہوں، تو وہاں تو جماعت کرانا بہت مشکل ہوگا۔ ایک شہر کی مرکزی مسجد ہے، وہاں جماعت کرانا اور ایک دیہات کی سادہ سی مسجد میں کرانا یہ بہت فرق ہوتا ہے۔ پھر بڑی شخصیت جہاں امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دے، اس کی جگہ کھڑا ہونا تو بہت مشکل۔ پھر انبیاء کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر کھڑا ہونا یہ تو بہت مشکل۔ اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ انہ رجل رقیق، میرے بابا جب بڑے نرم طبیعت والے ہیں، اذا قام مقامک لم یستطع ان یصلی بالناس، جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو وہ نا استطاعت رکھیں گے کہ لوگوں کو نماز پڑھا سکیں۔
قال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ نے دوبارہ کہا کہ ابو بکر کو کہیے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فعادت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر تیسری مرتبہ کہا، فقال مری ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فإنکن صواحب یوسف، تم تو یوسف کی صواحب، جس طرح یوسف علیہ السلام کو مشورہ دینے والی عورتیں تھیں، تم بھی اسی طرح کے مشورے دے رہی ہو۔ جس طرح ان کا مشورہ درست نہیں تھا، اسی طرح تم بھی مجھے درست مشورہ نہیں دے رہی۔ فأتى الرسول، چنانچہ ان کے پاس قاصد آیا، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کو نبی کا پیغام دیا۔ فصلی بالناس فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ہی آپ کی زندگی کے اندر جماعت کرائی۔ ایک جماعت نہیں بلکہ کئی متعدد جماعتیں آپ نے کرائی، 16 یا 17 نمازیں نبی کی زندگی کے اندر کرائی ہیں۔ اور اصول یہی تھا، جو امامت صغرا جس کے پاس ہوتی ہے، امامت کبریٰ کا حقدار بھی وہی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کر کے یہ ثابت کیا کہ میرے بعد میرے جانشین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ حدیث نمبر 779، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں فرمایا، مروا ابا بکر یصلی بالناس، قالت عائشہ قلت ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البکاء، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ بے شک ابو بکر جب وہ کھڑے ہوں گے آپ کی جگہ پر تو نہ سنا سکیں گے لوگوں کو رونے کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے وہ اپنی تکبیرات وہ بھی لوگوں کو نہ سنا سکیں گے۔ فمر عمر فلیصلی للناس، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ دیجئے وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، کیونکہ وہ ذرا مضبوط جسم والے اور بڑے طاقت اور ہمت والے ہیں، تو وہ غم پریشانیاں برداشت کر لیتے ہیں، تو اس لیے ان کو کہیے کہ وہ جماعت کرائیں۔ فقالت عائشہ تو فقلت لحفصہ قولی لہو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں میں نے حضرت حفصہ کو کہا کہ آپ بھی کہیں، جیسے میں نے کہا آپ بھی کہیں تاکہ میری تائید ہو جائے، تو آپ اس بات کو تسلیم کر لیں اور ابو بکر کے بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر کھڑے کر دیں۔ میں نے کہا حفصہ کو کہ قولی لہو، آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمائیے کہ ان ابا بکر اذا قام فی مقامک، بے شک ابو بکر جب کھڑے ہوں گے آپ کی جگہ، لم یسمع الناس من البکاء، تو وہ رونے کی وجہ سے آواز نہ سنا سکیں گے۔ فمر عمر فلیصلی للناس، حضرت عمر کو آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ففعلت حفصہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا کہ رک جاؤ، انکن لانتن صواحب یوسف، تم تو یوسف علیہ السلام کے صواحب کی طرح ہو، جس طرح وہ غیر مناسب مشورہ دے رہی تھی تم بھی اس طرح کا مشورہ دے رہی ہو۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کہ اور جماعت یہ نہیں کرا سکتا، ابو بکر کو کہو کہ وہ جماعت کرائے۔ فقالت حفصہ لعائشہ تھا، جب آپ نے تھوڑی سی سختی کے ساتھ یہ بات کہی اور ان کا رد کر دیا، تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، ما کنت لأصیب منک خیرا، مجھے تیری طرف سے کوئی خیر نہیں پہنچی، تیرے کہنے پر میں نے کہہ دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے انداز میں یہ رد کر دیا، تو تیرے کہنے کی وجہ سے میں کہہ کر
کوئی خیر نہیں مجھے ملی بلکہ پریشانی پہنچی۔ ان روایات سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تمام حاضرین میں سے علم و فضل کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ کر تھے، اس لیے آپ نے امامت کا ان کو حکم دیا کہ وہ امامت کروائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1532 میں قرآن کے متعلق بھی آتا ہے کہ جس کو قرآن زیادہ حفظ ہو وہ جماعت کرائے۔ اس بات کو دیکھ کر بعض نے تو ناسخ منسوخ کی اصطلاح استعمال کرنے شروع کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نماز، اس کے اندر آخری وقت میں جو آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا، جبکہ قرآن کے حافظ حضرت ابی بن کعب اور باقی اور صحابہ جو وہ زیادہ قاری قرآن بھی موجود تھے، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا کہ گویا کہ وہ قرآن کا زیادہ حفظ کرنے والا منسوخ ہو گیا، اب علم اور فضل والا یہ ناسخ ہے۔ لیکن یہ ناسخ و منسوخ تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی تطبیق کی صورت ممکن نہ ہو۔ جب اس کے اندر تطبیق ہو سکتی ہے کہ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا، قرآن زیادہ حفظ بھی ہو کیونکہ نماز کے اندر قرآن کی تلاوت مطلوب اور مقصود ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا حدیث کا علم رکھنے والا بھی ہو، تو صرف فر کر کے قرآن کے الفاظ ہی اس کو یاد نہ ہوں یا آواز کے اندر ایک سریلا پانی سے اکیلا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کا معنی مفہوم اور احادیث کا علم، نماز کے اندر کوئی صاحب ہو جاتا ہے، کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، اس کا حل کیا ہے، تو یہ تمام احکام اور مسائل کم از کم وہ جاننے والا ہو۔ حدیث نمبر 680 قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی انس بن مالک الانصاری وکان تبع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخادمہ وصاحبہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھے، آپ کی اتباع کرنے والے تھے، اور آپ کے خادم اور آپ کے ساتھی تھے، کہ ان ابا بکر کان یصلی لہم فی وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی توفی فیہ، کہ بے شک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام میں، وہ بیماری جس کے اندر آپ کی وفات ہوئی تھی۔ حتی اذا کان یوم الاثنین، یہاں تک جب سوموار کا دن ہوا، وہم صفوف فی الصلاۃ، اور وہ تمام صحابہ نماز کی صف بندی کیے ہوئے تھے، فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ پردہ ہٹایا، ینظر الینا، تو آپ ہمیں دیکھنے لگے، پردہ ہٹا کر بڑی توجہ سے غور سے ہمیں دیکھنے لگے۔ وہو قائم، اس حال میں کہ آپ کھڑے تھے، آپ کھڑے پردے کو ہٹا کر ہمیں دیکھ رہے تھے۔ کأن وجہہ برکۃ مصحف، گویا کہ آپ کا چہرہ مصحف کا ورقہ ہے، قرآنی مصحف کا آپ کا جیسے ورقہ ہوتا ہے اس طرح چمک رہا تھا۔ بہت پیاری تشبیہ دی کہ قرآنی ورق پر طلائی کا کام ہوتا ہے، تو جب طلائی کا کام پیلا پیلا ہو تو اس کے اندر بڑی حسن و خوبصورتی ورق کے اندر آئی ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیماری کی وجہ سے رنگ کے اندر، چہرے کے اندر کچھ تھوڑا سا زردی نما رنگت تھی، تو اس کے اندر پوری تشبیہ، لیکن عام بیمار ان کے رنگت کے اندر اگر زردی ہو جائے تو وہ اس کے اندر رونق نہیں ہوتی بلکہ مرجھایا چہرہ ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ بیماری کی وجہ سے کمزور تھے، رنگت میں فرق آیا تھا، لیکن پھر بھی ایسی چمک و دمک تھی کہ جس طرح سونے کا کہ ورق پر سونے کی طلائی کی ہو تو اس کے اوپر جو حروف چمکتے ہیں، اس طرح آپ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ثم تبسم یضحک، پھر آپ
مسکرائے ہنستے ہوئے، ابتدا کا مسکراہٹ، پھر مسکراہٹ ہنسی کے اندر تبدیل ہوگی۔ آپ دیکھ کر یہ منظر بڑے خوش ہوئے۔ منظر کیا تھا کہ تمام صحابہ کرام ایک امام کے پیچھے ان کی عین پیروی کے اقتداء کے اندر کھڑے ہیں۔ تو آپ کو یہ دیکھ کر منظر بہت اچھا لگا کہ یہ تمام کے تمام نظم ایک امام کے پیچھے ان کی اقتداء میں اور ان کے ایک ایک ارکان کے تبدیلی کے اندر لفظ اللہ اکبر کہہ کر جانا اور پیچھے تمام کا پیروی کرنا، یہ کہ ایک درس اور سبق اور ایک نظم ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر ایک امیر کے ساتھ زندگی، ایک امیر کے تحت زندگی گزارنی اور اس کے حکم کو بجا لانا ہے۔ یہ انداز دے کر آپ کی طبیعت کے اندر بڑی فرحانی اور خوشی آئی۔ فہممنا ان نفتتنا من الفرح، ہمیں اندیشہ ہوا کہ ہم کہیں فتنے کے اندر نماز کے اندر کوئی اس خوشی کی وجہ سے غفلت میں نہ آ جائے۔ فتنے سے مراد یہاں نماز کے اندر غفلت کا جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منظر دیکھ کر خوش ہوئے تو چونکہ کئی دن سے شدید بیماری تھی، اٹھنا بھی مشکل تھا، جب آپ کھڑے ہو رہے ہیں، چہرہ چمک رہا ہے، تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ آپ کی طبیعت بحال ہو گئی ہے۔ ہم بڑے مایوس اور پریشان تھے، آپ ماشاءاللہ کھڑے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں، چہرہ چمک رہا ہے۔ اس خوشی کے اندر آ کر ممکن تک ہم نماز کو چھوڑ کر آپ کی طرف دیکھنے میں یا با کر لبک کر آپ کو ملنے کے لیے آگے بڑھ جاتے، نماز ہی ہم چھوڑ دیتے، ہمیں یہاں تک خدشہ ہو گیا۔ فہممنا، ہمیں اندیشہ ہوا، ان نفتتنا من الفرح، کہ ہم کہیں ازمائش میں پڑ جائیں گے خوشی کی بنا پر، برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی وجہ سے۔ فناکث ابو بکر علی عقبیہ، چنانچہ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ چلا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، تو اپنی ایڑیوں کے بال پیچھے ہٹے، پیچھے وہ ہٹ گئے کہ آپ آگے مصلی پر تشریف لیں۔ ہٹے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنی ایڑیوں پر، لیصل صفا، تاکہ صف میں آ کر مل جائیں۔ وظن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج، اور ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں نماز کی طرف، کیونکہ ان کو پتہ چلا کہ آپ نماز کے لیے جب کھڑے دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب کہ آپ تشریف لائیں گے۔ فاشار الینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتموا صلاتکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ تم اپنی نماز کو مکمل کرو۔ آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا، وارخى الستر، اور پردہ لٹکا لیا، پھر پردہ اسی طرح گرا لیا۔ فتوفی من یومہ، پھر اسی دن ہی آپ کی وفات ہوگی، یعنی یہ سوموار کا دن تھا۔ اس کے اندر بھی جو امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ امامت کا حقدار کون ہے، جو علم و عرفان میں کتاب و سنت کی تعلیم کا زیادہ معرفت رکھنے والا، وہ امامت کا حقدار ہے۔ حدیث نمبر 681، حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزیز عن انس قال لم یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، نہ نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن، جمعرات کو بیمار ہوئے، بلکہ جمعہ ہفتہ اتوار، کیونکہ جمعرات کو مغرب کی جماعت آپ نے کروائی تھی، البتہ عشاء کی نماز نہیں کروا سکے، اور جمعرات کو عشاء کی نماز یہ پہلی نماز تھی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائی، تو پھر آگے جمعہ ہفتہ اتوار یہ 3 دن آپ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ سکے۔ لم یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا فاقیمت الصلاۃ، نماز کی اقامت ہوئی، فذهب ابو بکر تقدم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ شروع ہوئے آگے بڑھنے لگے جماعت کے لیے۔ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحجاب فرفعہ، تو اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاب کا اور اس کو اٹھایا۔
فلما واضح وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ظاہر ہوا، نمودار ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، ما رأینا منظرا کان اعجب الینا من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین واضح لنا، تو نہیں دیکھا ہم نے کوئی منظر بھی اتنا خوبصورت اور پسندیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے جب آپ کا چہرہ ہمارے لیے ظاہر ہوا۔ تو آپ چونکہ 3 دن ہو چکے تھے مسجد میں نہیں آئے تھے، صحابہ کرام تو ایک لمحہ وہ آپ غائب ہو جاتے تو ان کے لیے برداشت نہ ہوتا تھا، تو 3 دن پھر بیماری کی وجہ سے، تو بیمار آدمی پھر کچھ طبیعت کے اندر افاقہ آئے تو اس کے عزیز و اقارب کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کا بہت قریبی والدہ، والد، بھائی، کوئی اس طرح بیٹا بیٹی بیمار ہو جائے تو کئی دنوں کے بعد طبیعت کچھ بحال ہو جائے، وہ اٹھے چلے، تو آپ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو ایک پریشانی اور غم تھا وہ ختم ہو گیا، اب الحمدللہ طبیعت سنبھل رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کو اور بیماری کو دیکھ کر تو صحابہ کرام بہت پریشان، 3 دن آپ مسجد میں تشریف نہیں لائے۔ اب آپ نے پردہ ہٹایا اور اٹھ کر یہ منظر دیکھا تو صحابہ کرام کو انتہا درجے کی خوشی، اور یہ منظر ایسا ان کو پسند تھا کہ اس سے زیادہ کبھی خوبصورت منظر انہوں نے نہ دیکھا۔ فأومى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدی الی ابی بکر ان یتقدم، اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ یہ آگے بڑھے، تو آپ نے اشارہ کیا بھی آگے بڑھنے کا بھی آپ جماعت کرائیں۔ وَأَرْخَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الحجاب، اور آپ نے پردہ لٹکا لیا۔ فلم یقدر علیہ حتی مات، پھر نہ قدرت پائی آپ نے اس پر، پھر دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی یہاں تک کہ وفات پا گئے۔ حدیث نمبر 682۔ قال حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم واجعه قيل له في الصلاة، جب سخت ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیماری تو کہا گیا آپ کو فی الصلاۃ، نماز کے بارے میں، نماز کے بارے میں آپ کو گزارش کی گئی کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، تو آپ نے کہا کہ ابو بکر کو کہیے کہ وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ قالت عائشہ ان ابا بکر رجل رقیق اذا قرأ غلبہ البکا، وہی بات جو پیچھے ترجمہ ہو چکا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگی کہ بے شک ابو بکر وہ نرم دل آدمی ہیں، جب وہ قرات کریں گے تو ان کا رونا ان کی قرات پر غالب آ جائے گا، تو رونے کی وجہ سے وہ قرات نہ کر سکیں گے۔ قال مرو فلیصلی، آپ نے فرمایا کہ انہیں کو حکم دو، انہیں کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ فآودت، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوہرا کر 6 بار یہ بات کہی۔ قال مرو فلیصلی، تو آپ نے فرمایا کہ انہیں کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ انکن صواحب یوسف، تم تو صواحب یوسف کی طرح مجھے مشورے دے رہی ہو۔ تاب الزبیدی، ان کی اتباع کی زبیدی اور ابن اخل زہری، امام زہری کے بتیجے نے، اور اسحاق بن یحییٰ کلبی نے، وہ بھی زہری سے اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ پچھلی روایت یہ تھا کہ یونس ابن شہاب زہری سے بیان کرتے ہیں، اس طرح زبیدی امام زہری کا بتیجہ اسحاق بن یحییٰ کلبی وہ بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ وقال عقیل و معمر، اس طرح عقیل اور معمر بھی بیان کرتے ہیں، لیکن عقیل اور معمر جو ہے یہ امام زہری کے بعد سند تھوڑی سی مختلف بیان کرتے ہیں۔ عقیل اور معمر ان زہری ان حمزہ عن نبی بیان کرتے ہیں، جبکہ پیچھے والی روایت کے اندر امام زہری حمزہ بن عبداللہ ان اخبر ان ابی ہے، درمیان کا اندر ان ابی کا اس کا اضافہ بیان کرتے ہیں۔ ان تمام روایات کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ امامت کا حقدار جو
علم میں اور فضیلت میں دیگر سے دوسروں سے بڑھ کر ہو وہ زیادہ حقدار ہے وہ امام بنے۔ لیکن آج کل کا دور تو یہ مسجدیں اور مدارس کا نظام ہی اکثر کا چودھریوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو جس طرح وہ خود علم سے کورے ہوتے ہیں اسی طرح انہوں نے ان چیزوں کو صرف انہوں نے ٹیپ ٹاپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ سریلی آواز کس کی ہے اور فنکاری جماعت کرانے کا تو کون دکھلاتا ہے، اور سب سے بڑی کہ جلدی جماعت کون کرائے، تو کسی درویش کو کھڑا کر دیا جائے گا، وہ تو 14-15 منٹ لگا دے گا، تو جب کہ انہوں نے پڑھنی ہوتی ہے جو 1 منٹ کے اندر 2 رکعتیں پڑھائے، تو اس لیے وہ پھر اپنی مزاج والا ہی آدمی کو آگے کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ صاحب علم، صاحب تقوی، فضیلت والا آدمی، اس کو جماعت کا حق ہے، جماعت وہ کرائے۔ باب نمبر 47، باب من قام الی جنب الامام للہ، باب ہے جو کھڑا ہو نماز کے لیے کھڑا ہو امام کے پہلو میں کسی علت کی وجہ سے۔ پیچھے مقتدیوں کو تو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی ضرورت ہے، کسی ضرورت کے پیش نظر امام کے ساتھ بھی آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، مثلا امام بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ اونچی تکبیرات نہ کہہ سکے گا، تو امام کے پہلو کے اندر ایک آدمی کھڑا ہو، امام ایسا ایسا تکبیرات کہہ کر اس کو سنائے گا اور وہ اونچی آواز سے وہ پیچھے والے مقتدیوں کو سنا دے۔ حدیث نمبر 683، قال حدثنا زکریا بن یحییٰ قال حدثنا ابن نمیر قال اخبرنا هشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کہا ان یصلی بالناس فی مرضہ، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور یہ کہا تھا آپ نے اپنے اس بیماری میں، فکان یصلی بہم، تو چنانچہ وہ آپ کی بیماری کے ایام کے اندر وہی لوگوں کو یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے۔ قال عروہ فرماتے ہیں کہ فواجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفس خفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کا کوئی خفت پائی، کوئی بیماری کا وہ جو جوش تھا تیزی تو کچھ ختم ہوئی ہے، طبیعت کا کوئی سنبھالا سا آیا، یہ محسوس کیا، فخرجت، آپ مسجد کی طرف نکل کر آئے، فإذا ابو بکر یؤم الناس، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو امامت کروا رہے تھے، فلما رآہ ابو بکر استاخر، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گئے، فاشار الیہ ان کما انت، تو آپ نے ان کی طرح اشارہ کیا کہ جیسے تو اسی طرح ہی، کہ ٹھیک اب اسی حالت پر رہیں یعنی جماعت کریں۔ فجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدا ابی بکر الی جنبہ، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے، حذا برابر میں پہلو میں آ کر بیٹھے۔ فکان ابو بکر یصلی بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ ابو بکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ نماز ادا کرے تھے، والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر، اور باقی لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیچھے نہیں کیا، بلکہ اسی جگہ مصلی پر رہنے دیا اور ساتھ جا کر آپ تشریف فرما ہوئے بیٹھے، تو آپ ایسا تکبیرات کہہ رہے تھے، اور آپ کی تکبیرات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سن کر اونچی تکبیرات کہہ رہے تھے اور باقیوں کو سنا رہے تھے۔ تو ثابت ہوا کہ امام کسی کو کوئی عارضہ پیش آ جائے تو ایسے عارضے کے وقت اگر کوئی امام کے ساتھ بھی جا کر کھڑا ہو جائے اور امام کی نماز کی آگے ان کا مکبر بن کر آگے آوازیں پہنچائے تو اس کا جواز ہے، یہ درست ہے۔ اس میں یہ بھی ثابت ہوا کہ امام اور مقتدی
جب یہ کھڑے ہوں گے تو یہ برابر میں کھڑے ہوں گے۔ بعض لوگوں کا 2 بلشت امام کا آگے اور مقتدی کا 2 2.5 بلشت پیچھے کھڑا ہونا، جب امام اور مقتدی ایک ہی مقتدی ساتھ ہو تو وہ برابر میں کھڑے ہونے کے بجائے امام جو تھوڑا سا آگے یا مقتدی پیچھے، تاکہ یہ فرق رہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ مقتدی اور امام جب کھڑے ہوں گے تو وہ برابر میں کھڑے ہوں گے۔ سے اتنا ہی فرق ہوگا کہ امام جب وہ مقتدی کے الٹے ہاتھ بائیں طرف، جو مقتدی ہے وہ امام کے دائیں ہاتھ، اور امام جو اپنے مقتدی کے بائیں ہاتھ میں کی طرف کھڑا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔